बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत, जो कि इस दुनिया फ़ानी के खात्मे और इंसानी आमाल की मुहासबे का नाम है और अम्र हक है, और इस पर ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और किसकी औलाद में से पैदा होंगे, उनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो उनका साथ देंगे, और आप कितने अरसे तक जमीन पर हुकूमत करेंगे, और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और इसके अलावा इमाम मेहदी के बारे में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अकायद का भी आपको बताएंगे। वीडियो का आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाज़मन देखना है। हज़रत मेहदी का नाम नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है। बमाई ने हिदायत याफ्ता मुकम्मल बादब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान है। हज़रत मेहदी हसनी सादात नज़दीक अहले तशरीह हुसैनी सादात में से होंगे। इनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमा अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्ल सादात में से ज़हूर होने को मुस्तरद मानते हैं। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से क़ब्ल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ अंबियाए कराम की है। याद रहे कि ये अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम में से ना होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब व बरगुज़ीदा बंदे होंगे। अबू दाऊद और दीगर कुतुब हदीस की रिवायत मुलाहिज़ा करें तो उसमें अबू इसहाक कहते हैं कि अली ने अपनी साहिबजादे हसन की तरफ देख के फरमाया कि मेरा बेटा, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, सरदार है। अन करीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पे होगा। वो इखलाक व आदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न होगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देने का बयान वाक़या फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से हसन की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। दावाए महदूयत और हकीकी महदूयत में आग और पानी का तज़ाद है। महदूयत एक रूहानी मनसब है। एक मशहूर मक़ूला है, तसर्रुफ के मैदान में मुद्दई की सजा फांसी है। हसनी सादात को ज़हूर मेहदी का इनाम मिला ही इसलिए है कि वो अपने जायज़ दावे और हक से दस्तबरदार हो गए थे। अब सच्चे मेहदी के लिए दावे के जरिए ये अजीम मनसब उन्हें हाल होगा। तफसील इस अजमाल की ये है कि नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ईसार का मुजाहिरा करते हुए मुआविया के हक में हुकूमत से दस्तबरदार हो गए थे और महज मुसलमानों में सुलह और इत्तेफाक की खातिर अपना ये जायज़ हक छोड़ दिया था। इसके बदले जब आखिर ज़माने में उम्मत को इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत होगी तो अल्लाह इन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको या उसकी औलाद को उससे बेहतर चीज़ इनायत फरमा देते हैं। चुनांचे महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा। जिस तरह पैगम्बर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत से अंबियाए कराम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी भेजे जो खातमुल अंबिया थे। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरे खानदान में से फातिमा की औलाद से होंगे। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। रोशन कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, वो रूए जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक जमीन पर बरसर इक़्तिदार रहे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की जरूरत होगी और जो चीजें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए जरूरी होंगी, और पूरे रुए जमीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियां देने के बावजूद महज इन चंद चीजों के न होने की वजह से कामयाब न हो रहे होंगे। हजरत मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। वो इन कोताहियों की तलाफी और उन चंद मतलूबा सिफात को बासानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बन न पड़ रहा होगा। वो पहले से पैदा नहीं होते हैं, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैत करके कुफ्र के बर्पा करदा मजालिम के खिलाफ वो अजीम जिहाद शुरू करेगी जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। अली बिन अबी तालिब से रिवायत मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको इमारत और खिलाफत की सलाहियत अता फरमा देगा। अल्लामा इब्ने कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजलो तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और इस मकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ थे। मौलाना बद्र आलम बेरटी फरमाते हैं, एक अमीक हकीकत इससे हल हो जाती है
اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خماس میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے مصائب و آلام کے وقت ان کا ظہور کا انتقال معقول و معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ یصلحہ فی لیلہ یہ حل کر دیتا ہے کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہو، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانی مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر کی اندرونی خصوصیات منظر عام پہ آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، پھر بھی اب تک محدودیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ کہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کس زمانے میں ہوگا۔ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کا وقت، ان کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں، غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم، مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوا تھا، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزائی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگتی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت دینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت بھی ان الفاظ کا اضافہ ہے۔
عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیث ہے۔ اس بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایات مصدقہ ہیں۔ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ زیدی شیعہ کتاب المحیط بالامامہ میں روایت ہے کہ یعنی ابو خالد واسطی امام زید سے پوچھا مہدی کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے، تو امام زید نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن اللہ چاہے تو وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ جہاں مسلمان فرقوں میں امام مہدی کا تصور پایا جاتا ہے وہاں مسلمان فرقوں میں سے ایک قدیم فرقہ یعنی عبادیہ کے نزدیک وجود حضرت مہدی یا عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ عبادیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے چاہت نہ ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت مرفوع ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت مہدی کا نام صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا اور نام پر عدم تصریح مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے اور صفات و خصوصیات سے بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی کو صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن میں مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ذکر تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قدوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ نجات دہندہ کے آنے کی بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے، مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے آسمانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ احادیث کی کتاب میں تواتر کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں کئی مشہور علماء نے مکمل کتب تحریر کی ہیں جن کا تعلق اہل سنت کے مختلف مکتبہ فکر سے ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں: کتاب المہدی از امام ابو داؤد، علامت المہدی از جلال الدین السیوطی، القول المختصر فی علامت المہدی المنتظر از ابن حجر، البیان فی اخبار صاحب الزمان از علامہ ابو عبداللہ ابن محمد یوسف الشافعی، مہدی آل رسول از علی ابن سلطان محمد الحراوی الحنفی۔ اہل تشیع کی طرح اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت سی روایات امام مہدی کے بارے میں نقل کی گئیں، حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے مصنفین نے مستقبل کتابیں حضرت مہدی کے بارے میں لکھی ہیں، جس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ابراز الوہم المکنون میں کلام ابن خلدون، ابو الغیث سید احمد بن محمد بن صدیق خماری شافعی الزہری مغربی، ابراز الوہم من کلام ابن حزم احمدین صدیق غماری مؤلف القبل، الاحتجاج بالاثر علی من الذکر المہدی منتظر، جامعہ مدینہ کے استاذ شیخ حمود بن عبداللہ تجری۔ یہ کتاب شیخ ابن محمود قادی قطری کی کتاب کے جواب میں تحریر ہوئی ہے۔ فاطمی خلافہ مہدی کے زمانے میں ابو طاہر کی پیروکار فراتی اسماعیلیوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے یمن لے گئے اور 10 سال تک قرامتیوں کے قبضے میں رہے۔ اس وقت فاطمی خلافہ نے بھی قرامتیوں کی اس فعل کو نامناسب قرار دیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ حجر اسود کو واپس مکے میں لایا جائے، مگر قرامتیوں نے انکار کیا۔ بالآخر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ لائی گئی۔ حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔
ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولایت ابھی نہیں ہوئی ہے اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابوالقاسم ہوگی۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرہ موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملکہ تھا جو قیصر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان حدیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم ہوگی۔ حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے القاب و خطابات کچھ اس طرح ہیں: مہدی ہدایت پائے ہوئے، القائم کھڑا ہونے والا، یہ لقب اوپر دی گئی حدیث میں ہے جس میں ان کے بارے میں یہ لقب استعمال کیا گیا ہے۔ المنتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صاحب الزمان، اہل تشیع کے مطابق وہ زمانے کے امام ہیں۔ امام عصر یا امام زمانہ، یہ بھی صاحب الزمان کے ہم معنی ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے تھے مگر اپنے اعمال یا نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیت صغریٰ کے دوران میں وہ اپنے معاملات میں اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ ایسے 4 نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ غیت صغریٰ 260 سے 329 تک چلتی رہی، بعد میں وہ مکمل غیت میں چلے گئے جسے غیت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزمان یا قیامت کے قریب ہوگا۔ تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ شیعہ و سنی کے ہاں حضرت مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہیں۔ وہیں معاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات سے ہے۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء وجود حضرت مہدی یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلا عراق کے 11 ایمانی عالم احمد الکاتب کے نزدیک وجود حضرت مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے قبل ایران کے مجتہد سید ابوالفضل برقی قمی نے شیعہ کتاب حدیث بجار الانوار جلد نمبر 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے ایک کتاب بررسی علمی در حدیث مہدی لکھی جس میں بحر الانوار کی تینوں جلدوں میں موجود روایات کا سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی روش پاکستان کے عالم سید شرف الدین علی موسوی نے اپنایا اور شیعہ و سنی دونوں کتب میں موجود روایات حضرت مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصہ 2 میں کئی 100 صفحات پر اس کا رد کیا۔ ایران میں محصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طباطبائی کے نزدیک بھی حضرت مہدی کے متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔ عبداللہ آل محدود قطر کے سلفی عالم نے ایک کتاب التحقیق المعتبر فی حدیث المہدی المنتظر لکھی جس میں حضرت مہدی کے متعلق تمام حدیث کا جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی قابل اعتبار روایت نہیں، اس لیے بخاری مسلم نے یہ روایت قبول نہیں کی۔ علامہ البانی نے اس رسالے کی رد کرتے ہوئے ایک تحریر لکھی تھی۔ علی گڑھ انڈیا کے ایک شخص راشد شاز دھر بنگوی نے بھی حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا ہے جس کی وجہ سے معروف مسلم اداروں نے اسے ضال و مضل قرار دیا۔ ابتدا سے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد اس عقیدے کی صحت سے متعلق تحفظات کا شکار رہی جن میں عمان میں رہنے والے آبادی مسلمان جن کی تعداد تقریباً 70 سے 80 لاکھ تک ہے سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ زیدیہ فرقہ کے کچھ لوگوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشکوک مانا جاتا ہے جیسے علامہ شیخ سالم اذان زیدی، برصغیر میں علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ تمنا عمادی، علامہ طاہر مکی، علامہ حبیب الرحمان کانتھلوی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اور غیر ہم عقیدے اس عقیدے کی صحت کے قائل نہیں تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فرامین و ارشادات میں واضح کیا کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ امام مہدی چہرے اور اخلاق کے لحاظ سے رسول اللہ کے مشابہ ترین ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں امام مہدی اجل اللہ فرجۃ الشریف سے اٹھیں گے تو آپ کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت امام مہدی 40 سال سے کم عمر کے نوجوان اور بے انتہا جسمانی قوت کے مالک ہوں گے۔ امام صادق کے قول کے مطابق آپ ایک کامل اور معتدل جوان ہوں گے۔ علامہ مجلسی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں معتدل سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام وقت ظہور درمیانی عمر یا نوجوانی کے آخری حصے میں ہوں گے۔
امام رضا ظہور کے وقت امام زمانہ کے علامات اور خصوصیات کے بارے میں ابو سلط بروی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کی نشانی یہ ہے کہ معمر ہے، مگر آپ کا چہرہ اور منظر نوجوان، یہاں تک کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ 40 یا اس سے کم عمر کے ہیں۔ موسوی اصفہانی کتاب مکیال المکارم میں حسن اور جمال کو امام مہدی کی خصوصیات میں بیان کرتے ہیں اور آپ کو احادیث کے حوالے دے کر شہاب ثاقب اور کوكب دری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مختلف روایات میں امام زمانہ کے چہرے مبارک کی تفصیلات بیان ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مہدی مجھ سے ہیں، آپ کی جبین کشادہ اور ناک کھڑی ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہے، ان کے دائیں گال پر ایک تل ہے جو ستاروں کی مانند دمکتا ہے۔ امام باقر نے اپنے والد اور جد امجد سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام علی ممبر کے اوپر تھے اور فرمایا، آخر اس زمان میں میرے فرزندوں میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جس کی رنگت سفید مائل بسفیدی ہوگی اور سینہ فراغ ہوگا اور اس کے کاندھے قوی ہوں گے اور پشت پر 2 خال ہوں گے، جن میں سے ایک اس کی جلد کی رنگت کا اور دوسرا رسول اللہ کے خال کے مشابہ ہوگا۔ امام مہدی کے اخلاقی اور دینی اوصاف کو 2 صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ان حدیث کی بنیاد پر جن میں آپ کو رسول خدا کے مشابہ ترین قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آیات و حدیث میں جو خصوصیات رسول اللہ کے لیے بیان ہیں ان کو امام مہدی کی اخلاقی اور دینی خصوصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام حسین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، امام مہدی کو تم آپ کے سکون اور وقار کو اور حلال اور کرام کے سلسلے میں آپ کے علم اور لوگوں کو ان کی ضروریات اور لوگوں سے آپ ان کی بے نیازی کے ذریعے پہنچانو گے۔ امام صادق آپ کو ظاہر ترین فرد کے طور پہ متعارف کراتے ہیں جن کا لباس سخت اور کھردرا اور کھانا جو کی روٹی ہے، وہ اپنی حکومت کے کارگزاروں کے لیے بھی سخت کارگزیر ہیں اور لوگوں کے لیے بخشندہ اور محتاجوں پر بہت مہربان۔ امام باقر آپ کو ایک ایسے فرد کے طور پر متعارف کراتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتے ہیں اور کسی بھی منکر کو نہیں دیکھتے جس کی مخالفت نہ کرے۔ امام رضا امام مہدی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ لوگوں پر ان سے زیادہ صاحب حق اور ان کے ماں باپ سے بھی ان کے لیے زیادہ ہمدرد ہے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے خاکسار تر اور جن اعمال کا حکم دیتے ہیں ان پر سب سے زیادہ عامل اور جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے زیادہ باز رہنے والے ہیں۔ نیز امام رضا آپ کو دانا ترین، صاحب حکمت ترین، بردبار ترین، پرہیزگار ترین، سخی ترین اور آبی ترین شخصیت کے عنوان سے متعارف کرواتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتاب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہے، ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا براویت پر پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں ان میں سے کچھ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے جسے مغربی مفکرین زد مسیح کہتے ہیں، یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور پاک کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیلے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرفین شریفین کی طرف سے مٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ ایران کے عالم علی رضا بناہیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس کی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کے اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی آراء دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور ماہ لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں
وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارات کھڑی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہے اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب آ چکے ہیں۔ دوستوں 2024 کا سال شروع ہو چکا ہے اور یہ نیا سال ہی ایک نئی امید کا سال ہے۔ یہ سال ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے کہ اس سال کے آغاز سے ہی ایک نئی بات گردش کر رہی ہے کہ یہ سال امام مہدی کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 کے آغاز سے ہی دنیا پر نئی تبدیلیاں ہیں، حق پر باطل کی جیت ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہے، علماء کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں پر مشکلات کا ظہور ہے۔ اس سب پر یہ کہنا مشکل نہیں کہ 2024 امام مہدی کے ظہور کا سال ہے۔ سال کے شروع ہوتے ہی امام مہدی کی آمد کی بہت سی نشانیاں ظہور میں آ چکی ہیں۔ امام مہدی کی آمد کی کچھ نشانیاں احادیث کی کتب میں بھی بیان ہے جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا۔ دوستو اگر یہ سال امام مہدی کی آمد کا سال ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سال کے لیے خود کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام مہدی کی آمد کے قابل ہو سکیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستوں جس طرح آج کل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم کفار وہاں بھی رحم نہیں کھاتے اور وہاں بھی ظلم و ستم کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ فلسطینیوں پر ایسا ظلم چل رہا ہے کہ انہیں انہی کے ملک سے بے دخل کر کے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال اسرائیل فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جس پر پوری دنیا کے کفار و مشرکین ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس جنگ کی حمایت کر کے اس میں برابر کے شریک بھی ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں کافر و مشرک کہلائیں گے۔ مشہور افغانی حنفی عالم جناب ابو بکر عبدالرؤف صافی افغانی بھی اس عقیدے کی صحت کے قائل نہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی سے اس عقیدے کی نفی و اثبات دونوں کی بابت کچھ نہیں ملتا۔ تاہم امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں مہدی سے متعلق احادیث پائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس عقیدے کی نفی کر کے اس عقیدے سے متعلق احادیث پر جرح نقل کی ہے، جس کو اکثر اہل حدیث و سلفی علماء نے کالعدم قرار دے کر ان احادیث کی صحت کا فتویٰ دیا ہے۔ تاہم معاصر سلفی علماء میں سے شیخ سید عبداللہ بن زید آل محمود الشریف حسنی الہاشمی جو قطر کے مشہور اور جید سلفی عالم اور مفتی اعظم قطر تھے اور جن سے نجد، قطر اور حجاز وغیرہ کے بڑے بڑے سلفی علماء نے دینی تعلیم حاصل کر کے کسب فیض کیا ہے اور ان کے دروس میں شریک ہوئے، آپ مہدی منتظر کے عقیدہ پیدائش، آمد، وجود، خروج کے قائل نہ تھے۔ شیخ عبداللہ بن زید نہ صرف علامہ ناصر الدین البانی کے قریبی دوستوں میں سے تھے بلکہ حرم مکی میں عرصہ دراز تک درس بھی دیتے رہے۔ مشہور موحد شیعہ عالم آیت اللہ برقی نے اپنی کتاب احادیث مہدی پر علمی تحقیق میں علامہ عبداللہ بن زید کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی اپنی کتاب کے دیباچے میں شیخ عبداللہ بن زید کی کتب لا مہدی ینتظر بعد الرسول محمد خیر البشر سے چند اقتباسات بھی ذکر کیے۔ اس نالج شیئرنگ کی وجہ سے غالباً یہ بھی رہا ہوگا کہ علامہ عبداللہ بن زید اور آیت اللہ برقی معاصر تھے۔ یاد رہے شیخ عبداللہ بن زید اس پائے کے سلفی عالم تھے کہ ان کی اس کتاب کے آنے کے بعد علامہ ناصر الدین البانی نے شیخ کی اس کتاب پر اظہار خیال کیا اور ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی شیخ البانی نے شیخ عبداللہ کے حق میں دعائے خیر کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ عبداللہ بن زید اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم خود کو سلفی مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو ہمیں حق قول کی صداقت کو لازمی پکڑنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جب ہم مہدی سے متعلق احادیث کو پڑھتے ہیں تو ان کی احد و صلاحیت اور اس پر اعتقاد کے حوالے سے تحقیق اور پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے روایات تعارض و اختلافات کی شکار ہیں، اشکالات ہیں۔ شیخ مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان روایات کو درست مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں ہاں، میں نے بھی شیخ الاسلام کا قول پڑھا ہے جس میں وہ خروج مہدی کے اثبات کو لاتے ہیں۔ 7 احادیث جنہیں ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، میں بھی اپنی زندگی کی ابتدا میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہی عقیدہ رکھتا تھا اس حوالے سے، اور میں ان کے اس قول سے بھی متاثر تھا، لیکن جب میں 40 سال کا ہو گیا اور علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور حدیث مہدی کے معرفت، علل و تعارض اور اختلاف کو سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے یہ برا عقیدہ چھوڑ دیا الحمدللہ، اور میری معرفت یہ بن گئی کہ بعد از رسول اللہ اور بعد از کتاب اللہ کوئی مہدی نہیں۔ اور بے شک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن وہ ہمارے رب یا نبی نہیں۔ شیعہ اور سنی کتب حدیث نے امام مہدی کی دینی و اخلاقی خصوصیات اور ظاہری اوصاف کے بارے میں متعدد روایات نقول کی ہیں۔
दोस्तों 1990 में सदाम हुसैन के जमाने सदारत में इराक ने कुवैत पर जमकर कब्जा कर लिया, जो 7 माह तक जारी रहा। कुवैती हुक्मरान रात को सऊदी अरब फरार हुए। इराक का इल्जाम था कि कुवैत उसका तेल चोरी कर रहा है। हमले से पहले अमरीकी सफीर ने सद्दाम हुसैन को यकीन दिलाया कि अरब तनाज़ात में अमरीका नहीं पड़ेगा। सकूत के बाद जॉर्ज बुश की सदारत में अमरीका ने सऊदी अरब में अपनी फौजें जमा की और हमला करके कुवैत को इराक से आजाद करा लिया। मगरिबी ममालिक में इस हमले को पहली खलीजी जंग कहा जाता है। अगस्त 1990 को इराकी फौज ने कुवैत पर हमला करके कब्जा किया। जैसे बैनुल अक़वामी मुज़म्मत का सामना करना पड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबरों के जरिए इराक के खिलाफ फौरी माशी पाबंदियां लगाईं। बरतानिया के वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर और अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने सऊदी अरब में फौजें तैनात की और दूसरे ममालिक से भी अपनी फौजें जाए वकूफ पर भेजने की ताकीद की। अक़वाम आलम की सफ़े इस इत्तेहाद में शामिल हो गई। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया गया। इस तरतीब में इत्तेहादी फौज की ज्यादातर फौजें सऊदी अरब, बरतानिया और मिस्र के मुआवनीन की हैसियत से थी। कुवैत और सऊदी अरब ने 7 अरब अमरीकी डॉलर की लागत से 32 अरब अमरीकी डॉलर अदा किए। कुवैत से इराकी फौजों को मुल्क बदर करने के लिए इब्तिदाई कशमकश 17 जनवरी 1991 को 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले हवाई और बहरी बमबारी से शुरू हुई। इसके बाद 24 फरवरी को जमीनी हमला हुआ। ये इत्तेहादी अफवाज के लिए फैसला कुन फतह थी, जिसने कुवैत को आजाद करा लिया और इराकी सरजमीन तक बढ़ा। इस इत्तेहाद ने अपनी पेशकदमी खत्म की और जमीनी मुहिम शुरू होने के 100 घंटे बाद फायरबंदी का ऐलान किया। फिजाई और जमीनी लड़ाई सिर्फ इराक, कुवैत और सऊदी अरब के सरहद पर वाक़ई इलाकों तक महदूद थी। इराक ने सऊदी अरब में और इसराइल के खिलाफ इत्तेहादियों के अहदाफ के खिलाफ स्किड मिसाइल दागे। 1990 में इराक पर कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम हुसैन हुकूमत के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुखालफत का आगाज हुआ। आलमी बरादरी ने इस हमले की मजम्मत की और 1991 में अमरीका की सरबराही में एक फौजी इत्तेहाद ने इराक कुवैत से बेदखल करने के लिए खलीजी जंग का आगाज किया। खलीजी जंग के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसी के साथ चेक में सद्दाम हुसैन को रखने के लिए कोशिश की रोकथाम। इस पॉलिसी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद इक़्तिसादी पाबंदियां शामिल थी। ये मुआयना अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कमीशन UNSCOM ने किया था। UNSCOM ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि इराक ने अपने कीमियाई, हयाती और जौहरी हथियारों और सहूलियात को खत्म किया। खलीजी जंग के बाद की दिहाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इराकी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते हुए सलामती कौंसिल की 16 करारदादें मंजूर की। इराकी अहदेदारों ने इंस्पेक्टर्स को हिरासा किया और उनके काम में रुकावटें डाली और अगस्त 1998 में इराकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया और ये इल्जाम लगाया कि इंस्पेक्टर्स अमरीका की जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के इल्जामात को बाद में साबित किया गया। 1998 अक्टूबर में इराकी हुकूमत को खत्म करना इराक लिबरेशन एक्ट के निफाज के साथ ही अमरीकी सरकारी खारिजा पॉलिसी बन गया। इस एक्ट ने इराकी जमहूरी हिज़्ब इख्तिलाफ की तंजीमों के लिए इराक में जमहूरियत में मुंतकली की हिमायत के लिए एक प्रोग्राम कायम करने के लिए $97 बिलियन फराहम किए। सदर के तौर पर जॉर्ज H.W. बुश ने इंतखाबात के बाद 2000 में अमरीका एक से ज्यादा जारहाना इराकी पॉलिसी की सिमत में मुंतकिल कर दिया गया। 2000 के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबी प्लेटफॉर्म में सद्दाम को हटाने के मंसूबे में इराक लिबरेशन एक्ट के एक इब्तदाई नुक्ते के तौर पर मुकम्मल निफाज का मुतालबा किया गया था। ताहम 11 सितंबर के हमलों की तरफ से मामूली रस्मी हरकत न हुई। इन तमाम मराहिल में इंसानी हुकूक की पामाली हुई। 2002 अक्टूबर में कांग्रेस ने सदर बुश को इराक के खिलाफ फौजी हमला करने का इख्तियार दिया, अगर वो फैसला करता है कि अगर ये जरूरी हो तो। इराकी जंग 20 मार्च 2003 को शुरू हुई, जब अमरीका, बरतानिया और मुतादिद इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक सदमे और खौफ पर बमबारी मुहिम चली गई। बदतरीन दौर है जिसका जिक्र आपने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया। जजीरतुल अरब की जेलें हक उल्मा से भरी पड़ी हैं। यहाँ कानून सिर्फ गरीब को सजा देने के लिए है और अमीर को छोड़ दिया जाता है, जबकि माजी में देखा जाए तो इंसाफ की क्या उम्दा मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैशी कबीला बनु मखजूम की एक औरत के मामले में जिसने चोरी की थी काफी फिक्रमंद हुए। वो कहने लगे, इसके सिलसिले में आका करीम से कौन गुफ्तगू करेगा। लोगों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के चहीते उसामा बिन ज़ैद के अलावा कौन इसकी जुर्रत कर सकता है। चुनाचे उसामा ने आपसे गुफ्तगू की तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो। फिर आप खड़े हुए और खुतबा देते हुए आपने फरमाया, लोगों तुमसे पहले के लोग अपनी इस रविश की बिना पर हलाक हुए हैं कि जब कोई आला खानदान के शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमजोर हाल शख्स चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। दोस्तों, इस हदीस के कवानीन पूरी दुनिया पर अगर लागू किए जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं और दुनिया में अमन का दौरा हो जाए। इसीलिए जब इमाम मेहदी का दौर आएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो पूरी दुनिया इस्लाम की मौजूजात और बरकत देखेगी। दोस्तों, ये बदतरीन दौर है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा पे भारी पड़ रहा है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में बदहाल है। 100 साल से ये उम्मत जालिमाना निजाम में गौते खा रही है।
मुसलमानों को सता कर उन्हें उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। दुनिया में कहीं कहीं मुसलमानों को जिंदा भी जलाया जा रहा है। मुसलमान होना और उनका कलमा हक बुलंद करना जुर्म साबित हो रहा है। इससे अगला दौर इमाम मेहदी का होगा, जिसमें पूरी दुनिया पर इस्लाम का नफाज होगा और अमन और खुशहाली आएगी। यूं इमाम मेहदी के आने की पहली अलामत पूरी हो चुकी। दूसरी अलामत है मुसलमान हाकिमों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम होना। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत पर उनके हुक्काम की जानिब से ऐसी शदीद आजमाइश नाजिल होगी जो न किसी ने देखी होगी और न सुनी होगी। अल्लाह की खुली हुई जमीन भी मुसलमानों पर तंग हो जाएगी। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी औलाद में से एक शख्स को भेजेगा जो जमीन को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी थी। आसमान के फरिश्ते और जमीन के फरिश्ते दोनों उससे राजी और खुश होंगे। जमीन किसी बीज को उगाए बगैर न छोड़ेगी। आसमान से अल्लाह मूसलाधार बारिशें उन पे बरसाएगा। वो जमीन में 7, 8 या 9 साल जिंदा रहेंगे। अहले जमीन के साथ खैर के इस मामले को देखकर लोग कब्रों से मुर्दों के लिए भी ख्वाहिश करेंगे कि वो उठ जाएं। दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये जालिम जाबिर हुक्मरान कहां से आए, किस कौम से हैं, तो जवाब यही आएगा कि हम ही में से हैं। हमारे दरमियान पले बड़े और आज हुक्मरान बन बैठे हैं। फिर ये इतने जालिम कैसे बन गए? इक़्तिदार में आने से पहले तो ये हमारे दरमियान नजर आते थे, हमारे दुखों को अपना दुख कहते थे, महंगाई, करप्शन और जुल्म को खत्म करने के वादे किया करते, मगर इक़्तिदार में आते ही जालिम कैसे बन गए? हदीस कुदसी में इसका जवाब मौजूद है। रब ताला फरमाता है कि जब लोग मेरी इताअत करें तो मैं बादशाहों और हुक्मरानों के दिलों में रहमत और नरमी डाल देता हूँ, और जब लोग मेरी नाफरमानी करें तो मैं हुक्मरानों के दिलों को गजब की तरफ फेर देता हूँ। फिर वो कौम को सख्त सजाएं देते हैं। दोस्तों, आज जालिम हुक्मरान अपनी रियाया पर बेपनाह जुल्म सितम करते नजर आते हैं। इस्लामी मुल्कों पर पसे पर्दा काफिर हुक्मरानी कर रहे हैं और मुसलमान हुक्मरान अल्लाह के कानून को भूल कर मनमानियां करते हैं। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुस्लिम औरतों की बेहुरमती और बच्चों बूढ़ों का इस्तेसाल हो रहा है, जिस पर हुक्मरान न खामोश हैं बल्कि बराबर के शरीक हैं। यही वो बदतरीन दौर है जिसका जिक्र आपने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया। जजीरतुल अलब की जेलें हक उल्मा से भरी पड़ी हैं। यहाँ कानून सिर्फ गरीब को सजा देने के लिए है और अमीर को छोड़ दिया जाता है, जबकि माजी में देखा जाए तो इंसाफ की क्या उम्दा मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैशी कबीला बनु मखजूम की एक औरत के मामले में जिसने चोरी की थी काफी फिक्रमंद हुए। वो कहने लगे, इसके सिलसिले में आका करीम से कौन गुफ्तगू करेगा? लोगों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के चहीते उसामा बिन ज़ैद के अलावा कौन इसकी जुर्रत कर सकता है। चुनाचे उसामा ने आपसे गुफ्तगू की तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? फिर आप खड़े हुए और खुतबा देते हुए आपने फरमाया, लोगों, तुमसे पहले के लोग अपनी इस रविश की बिना पर हलाक हुए हैं कि जब कोई आला खानदान के शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कमजोर हाल शख्स चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। दोस्तों, इस हदीस के कवानीन पूरी दुनिया पर अगर लागू किए जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं और दुनिया में अमन का दौरा हो जाए। इसीलिए जब इमाम मेहदी का दौर आएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो पूरी दुनिया इस्लाम की मौजूदात और बरकत देखेगी। तीसरी बड़ी अलामत शाम और इराक का मुआशी और इक़्तिसादी बायकॉट होगा। ये बात सही मुस्लिम में लिखी है। हजरत अबू नदरा से रिवायत है कि हम हजरत जाबिर के साथ थे। उन्होंने फरमाया, करीब है कि अहले इलाक पर यह हालत आएगी कि उनके पास गेहूं गंदम की मिकदार की कीमत ना आएगी। तो हमने अर्ज की, ये पाबंदी किस जानिब से आएगी? आका करीम ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से। फिर फरमाया, करीब है कि शाम के पास भी दिनार की मालियत और मद की मिकदार खुराक नहीं आएगी। हमने पूछा, ये पाबंदी किस तरफ से आएगी? तो जवाब मिला कि रोम की जानिब से, यानी अहले मगरिब की जानिब से होगी। फिर थोड़ी देर खामोश हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में खलीफा आएगा जो माल को मुट्ठी भर भर के तकसीम करेगा और शुमार करके नहीं देगा। रावी कहते हैं कि मैंने जाबिर और अबुल उला से पूछा कि तुम्हारी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में क्या राय है, क्या वो माल को मुट्ठी भर कर देते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं है। इस हदीस में दो बड़ी अलामत जाहिर है। पहली अलामत में इराक पर अजम की जानिब से खुराक और कारोबार पर पाबंदी का जिक्र, और दूसरी में शाम पर भी खुराक और कारोबार की पाबंदी का जिक्र है। तीसरी बड़ी अलामत शाम और इराक का मुआशी और इक़्तिसादी बायकॉट होगा। ये बात सही मुस्लिम में लिखी है। हजरत अबू नदरा से रिवायत है कि हम हजरत जाबिर के साथ थे। उन्होंने फरमाया, करीब है कि अहले इलाक पर यह हालत आएगी कि उनके पास गेहूं गंदम की मिकदार की कीमत ना आएगी। तो हमने अर्ज की, ये पाबंदी किस जानिब से आएगी? आका करीम ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से। फिर फरमाया, करीब है कि शाम के पास भी दिनार की मालियत और मद की मिकदार खुराक नहीं आएगी। हमने पूछा, ये पाबंदी किस तरफ से आएगी? तो जवाब मिला कि रोम की जानिब से, यानी अहले मगरिब की जानिब से होगी। फिर थोड़ी देर खामोश हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में खलीफा आएगा जो माल को मुट्ठी भर भर के तकसीम करेगा और शुमार करके नहीं देगा। रावी कहते हैं कि मैंने जाबिर और अबुल उला से पूछा कि तुम्हारी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में क्या राय है,
क्या وہ مال کو مٹھی بھر کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ اس حدیث میں دو بڑی علامات ظاہر ہیں۔ پہلی علامت میں عراق پر عجم کی جانب سے خوراک و کاروبار پر پابندی کا ذکر، اور دوسری میں شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ دوستو 1990 میں صدام حسین کی زمانے صدارت میں عراق نے کویت پر جم کر قبضہ کر لیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا۔ کویتی حکمران رات کو سعودی عرب فرار ہوئے۔ عراق کا الزام تھا کہ کویت اس کا تیل چوری کر رہا ہے۔ حملے سے پہلے امریکی سفیر نے صدام حسین کو یقین دلایا کہ عرب تنازعات میں امریکہ نہیں پڑے گا۔ سقوط کے بعد جارج بش کی صدارت میں امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی فوجیں جمع کی اور حملہ کر کے کویت کو عراق سے آزاد کرا لیا۔ مغربی ممالک میں اس حملے کو پہلی خلیجی جنگ کہا جاتا ہے۔ اگست 1990 کو عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کیا، جیسے بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبروں کے ذریعے عراق کے خلاف فوری معاشی پابندیاں لگائیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر جارج ایچ.ڈبلیو. بش نے سعودی عرب میں فوجیں تعینات کی اور دوسرے ممالک سے بھی اپنی فوجیں جائے وقوع پر بھیجنے کی تاکید کی۔ اقوام عالم کی صفیں اس اتحاد میں شامل ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ اس ترتیب میں اتحادی فوج کی زیادہ تر فوجیں سعودی عرب، برطانیہ اور مصر کے معاونین کی حیثیت سے تھی۔ کویت اور سعودی عرب نے 7 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے 32 ارب امریکی ڈالر ادا کیے۔ کویت سے عراقی فوجوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ابتدائی کشمکش 17 جنوری 1991 کو 5 ہفتوں تک جاری رہنے والے ہوائی اور بحری بمباری سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد 24 فروری کو زمینی حملہ ہوا۔ یہ اتحادی افواج کے لیے فیصلہ کن فتح تھی جس نے کویت کو آزاد کرا لیا اور عراقی سرزمین تک بڑھا۔ اس اتحاد نے اپنی پیش قدمی ختم کی اور زمینی مہم شروع ہونے کے 100 گھنٹے بعد فائر بندی کا اعلان کیا۔ فضائی اور زمینی لڑائی صرف عراق، کویت اور سعودی عرب کے سرحد پر واقع علاقوں تک محدود تھی۔ عراق نے سعودی عرب میں اور اسرائیل کے خلاف اتحادیوں کے اہداف کے خلاف اسکڈ میزائل داغے۔ 1990 میں عراق پر کویت پر حملے کے بعد صدام حسین حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ چیک میں صدام حسین کو رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ عراقی افواج ملک کے پار سے تیزی سے مغلوب ہوئی۔ اس حملے کے نتیجے میں باسط حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اسی سال دسمبر میں صدام حسین کو آپریشن ریڈ ڈان کے دوران میں گرفتار کیا گیا تھا اور 3 سال بعد اسے پھانسی دی گئی۔ صدام کے انتقال اور اس کے بعد اتحادیوں کی عارضی انتظامیہ کی بد انتظامی کے بعد بجلی کے خلا شیعہ اور سنی کے مابین وسیع پیمانے پر خانہ جنگی کے ساتھ اتحادی افواج کے خلاف ایک طویل شورش کا باعث بنا۔ بش انتظامیہ نے عراقی جنگ کے بارے میں اپنے عقلی اصول کی بنیاد اصولی طور پر اس دعوے پر مبنی کی تھی کہ عراق، جسے 1990 سے 91 کی خلیج جنگ کے بعد سے ہی امریکہ کا ایک بدمعاش ریاست کے طور پر دیکھتا رہا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے پروگرام WMD کے ایک فعال ہتھیار تھے، اور یہ کہ عراقی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ لاحق کر دیا۔ کچھ امریکہ عہدیداروں نے صدام پر القاعدہ کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ دوسروں نے جابرانہ آمریت کے خاتمے اور عراقی عوام میں جمہوریت لانے کی خواہش کا حوالہ دیا۔ 2004 میں 9/11 کی کمیشن نے کہا تھا کہ صدام حسین حکومت اور القاعدہ کے مابین آپریشنل کا کوئی ذخیرہ یا ایک فعال WMD تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عراق میں پروگرام نہیں ملا۔ بش انتظامیہ کے عہدیداروں نے صدام، القاعدہ کے WMD متنازع تعلقات اور WMD کے بارے میں متعدد دعوے کیے جو خاکہ نگاریوں پر مبنی تھے، اور انٹیلیجنس حکام نے ان کو مسترد کر دیا۔ امریکی جنگ سے پہلے کی ذہانت کے عقلی تناظر کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا سامنا رہا۔ سن 2016 میں چیل کوٹ رپورٹ شائع ہوئی تھی اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ فوجی کارروائی ضروری ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کا یہ آخری فیصلہ نہیں تھا، اور یہ کہ حملے کے نتائج کو کم نہیں سمجھا گیا تھا۔ FBI کے ذریعے جب تفتیش کی گئی تو صدام حسین نے اعتراف کیا کہ ایران کے سامنے مضبوط دکھائی دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ رکھنے کی پیشکش جاری رکھی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ عراق پر امریکی حملے سے قبل بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود نہ تھے۔ حملے کے بعد عراق میں 2005 میں کثیر الجماعتی انتخابات ہوئے۔ نوری المالکی 2006 میں وزیر اعظم بنی تھی اور 2014 تک اس عہدے پہ رہیں۔ المالکی حکومت نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جو بڑے پیمانے پر ملک کے پہلے غالب سنی اقلیت کو دور کرنے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کے اثرات کے طور پہ دیکھی گئی۔ 2014 کے موسم گرما میں داعش نے شمالی عراق میں ایک فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور دنیا بھر میں اسلامی خلافت کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں آپریشن مورس سے حل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک اور فوجی رد عمل سامنے آیا۔ عراق جنگ کم از کم 1 لاکھ شہری ہلاکتوں کے ساتھ 10,000 فوجیوں کے ہلاکتوں کا سبب بنی۔ زیادہ تر ہلاکتیں 2004 اور 2007 کے درمیان میں شورش اور خانہ جنگی کے نتیجے میں ہوئی۔ اس کے بعد عراق میں 2014 سے 17 کی جنگ، جو اس حملے کا ایک ڈومینو اثر سمجھا جاتا ہے، ملک کے اندر 50 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے کے علاوہ کم از کم
67,000 शहरी हलाकतों का जिम्मेदार बना। 10 साल से जारी खाना जंगी में लाखों लोग बेदखल हो चुके हैं या हलाक। शाम के लोगों को बहरान का सामना है और खुसूसन बेघर अफराद को। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने बताया है कि जरूरियात बढ़ रही हैं और वसाइल कम हो रहे हैं और इसीलिए हुकूमत मुल्की इदारों को कई रोज तक बंद रखने की पाबंद है, जबकि शामी पौंड की कदर बस तरीन सतह तक पहुंच गई। ये रिवायात में बयान करदा बातें मनोवन पूरी हैं। इराक और शाम का बहरान इतना शदीद है कि शायद ये ऐसी सख्ती कभी पहले आई हो। ये वो अलामत है जो पूरी हो चुकी है और इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है। दोस्तों, चौथी अलामत फलस्तीन के मसलूम मुसलमानों पर जुल्म सितम है, जिस पे पूरी उम्मत मुस्लिमा ने आंखें बंद कर रखी हैं। इसराइल का जुल्म हद से बढ़ गया है और उसने तमाम इखलाकी कदरें पामाल कर दी। फलस्तीनी फिजा इसराइली हमलों और इंसानी चीखों से गूंज रही है। गजा में भूख, अफलास का रात, खुराक नापैद, पानी बंद, लाशों को दफनाने के लिए जगह खत्म, हर तरफ बिखरी लाशें आलमी अमन के दावेदारों का मुंह चिढ़ा रही हैं। 2008 के बाद से ये सबसे मोहलिक फिजाई हमला नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। गजा से नकल मकानी करने वालों पर भी बमबारी की जा रही है। आलम इस्लाम का दिल इस खुले जालिम के खिलाफ खून के आंसू रोता है, मगर इसकी बेबसी भी आया है। तड़पती से सख्ती चीखती इंसानियत को जालिम इसराइल के पंजे से निजात दिलाने और जंग बंदी की अक़वाम मुत्तहिदा में ताज़ा करारदाद भी वीडियो की नजर हो गई। हमास के सरबराह का कहना है कि अमरीका इसराइल की खुली जारियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर जो इसराइल का दौरा कर रहे हैं, अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फलस्तीन अथॉरिटी ने उनसे तयशुदा मुलाकात मनसूख की है। इसराइल की तारीख हम सबको पता है, जानते हैं कि इसराइल फलस्तीन पर सालों से जबरदस्ती काबिज है। गालिबन 1948 में इसराइल वजूद में आया और जब से वहां के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। दुनिया के ममालिक जिनमें अमरीका सर फहरिस्त है, जो इसराइल की हर किस्म की हिमायत कर रहा है, इसमें असलहे से लेकर माली और सफारती इमदाद कभी शामिल है और इसराइल इस असलहे और ताकत से गजा और मगरबी पट्टी के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले ही कह दिया कि यहूदी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के क़िबला अव्वल है और इसराइल ने इस पर अरसे दराज से नाजायज कब्जा कर रखा है। इस सदी में भी वहां के मुसलमान, फलस्तीनी मुसलमान क़िबला अव्वल की ज़ियारत इसराइल की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकते। अब तो इसराइल की अफवाज गजा के अस्पतालों तक पहुंच गई है। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान में बदल गए। मगरबी मुमालिक जानवरों के बच्चों की तकलीफ तो देख नहीं सकते, मगर गजा के बच्चों पर जारी जुल्म सितम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। इस्लामी मुमालिक और मगरबी मुमालिक पर सवालिया निशान है। दिक्कत आमेज मनाजिर देखे जा रहे हैं, लेकिन फलस्तीनियों की आहो बुका सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। ये तमाम हालात भी हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामात है, जिनका रिवायात बता देती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको पसंद आई होगी, हम ये उम्मीद रखते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।